بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میری آواز اور تصویر آپ تک پہنچ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آ رہی ہے آواز؟ پہلے سے زیادہ کلیئر آ رہی ہے آج آواز؟ مجھے تو ویسے ہی لگ رہی ہے۔ اچھا چلو پھر ٹھیک ہے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ مغرب کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم ہمارا آگے پیچھے ہوگا، تو لیٹس جسٹ میک اے پلان کہ مغرب کے 20 منٹ بعد رکھ لی جائے یا 25 منٹ بعد، یہ فیصلہ کر لیں مل کر آپ۔ 20 منٹ سر چلیں کافی ہے 20 منٹ۔ تو 20 منٹ ایسے کرتے ہیں کہ ہر تھرسڈے کو آٹومیٹکلی ہم مغرب کا ٹائم دیکھیں گے اور اس کے 20 منٹ کے بعد ہم کلاس شروع کریں گے، جب تک کہ ہم پہنچ جاتے ہیں کہ مغرب کا ٹائم 5:40 ہو جائے، تو اس کے بعد سے پھر 6 o'clock ہمارا ٹائم سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم سورۃ الانفال کے 9 پارے کے آخری سلائیڈ پر تھے، تو لیٹس جسٹ ریوائز کہ ہم کہاں پہنچے تھے۔ سورۃ الانفال وہ سورہ ہے جس میں جنگ بدر کے متعلق تفصیلی تبصرہ ہے۔ اس میں جو خاص بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے وہ پورا پیریڈ دیکھا جس میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا۔ تیسری ہجرت، 2 ہجرت حبشہ کی طرف کی گئیں اور تیسری مدینہ کی طرف جب حالات بہت مشکل کر دیے، یعنی کہ جو طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے دعوت دی جائے اور ظلم و ستم سہنا پڑے تو سہا جائے، یعنی فل اپرچونٹی دی گئی کہ وہ ایمان لے آئیں۔ پھر جب مجبوراً ان کو ہجرت کرنا پڑی تو پھر اس کے بعد یعنی 13 سال کی محنت، اور اس کے بعد بھی 2 ہجری میں، یعنی پہلے اب یوں اندازہ لگائیے ان کا ایمان پکا کیا گیا، نماز پکی گئی، ان کو اس کے بعد رمضان میں روزے بھی فرض کر دیے گئے، انفاق فی سبیل اللہ بھی ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے جہاد اور قتال کی بات ہوئی، اور یہ بات ہے 2 ہجری اور 3 رمضان کا دن تھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ اور فار بیک گراؤنڈ سے وی نو کہ جو مسلمانوں کی کنڈیشن تھی فرام دا پرسپیکٹیو آف زمینی کنڈیشن، گراؤنڈ ریالٹیز میں ان کے پاس چند گھوڑے تھے اور شاید 70 اونٹ تھے، اور 313 کہا جاتا ہے تقریباً لوگ تھے جو کہ باہر نکلے یا جنہوں نے مقابلہ کیا، جس کے برعکس کفار جو تھے ان کے پاس تقریباً 1000 کی فوج تھی، 100 سے زیادہ گھوڑے تھے اور جنگی ساز و سامان سے وہ لیس تھے۔ اور اوبیسلی اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو مارکہ ہے یہ حق اور باطل کا وہ مارکہ تھا جس سے تھنگس ٹرنڈ اراؤنڈ، یعنی ایک جنگ بدر اور دوسرا پھر فتح مکہ پہ۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو اس انداز میں دیکھیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا کیا اسباق ہیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے لیے بھی بتایا گیا ہے کہ ہم نے کس طرح سے کفار کا مقابلہ کرنا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے آج کی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے۔ اس سے پہلے قوموں پہ کے لیے جب نبی آئے تو انہوں نے جب دعوت دی تو دعوت دینے کے بعد چند لوگوں نے قبول کیا، جنہوں نے نہ کیا ان کو وہیں سزا مل گئی۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور اس کے بعد جو اس کا سینیریو تھا قیامت تک کیا ہونا ہے، تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت چھوٹ دی گئی، جنہوں نے نہ مانا ان کو بھی مہلت دی گئی کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم ان آیات میں
ان پر آج تبصرہ کریں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. پچھلے جگہ پہ جہاں ہم نے چھوڑا تھا ہم نے بات کی تھی کہ ان لوگوں کے متعلق، کفار کے متعلق، کہ یہ ایسے لوگ ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ یہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، اور یہ خرچ کرتے رہیں گے اس کو یہاں تک کہ وہ ان پہ حسرت نہ بن جائے، یعنی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار اس وقت بھی اس انداز میں سوچیں کہ وہ اپنا مال، اپنے ریسورسز خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے. اور یہ بھی ڈسکس ہم کریں گے آج کی انشاءاللہ تدبر میں کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. اور اس پر ویل سی کہ آج بھی وہی سچویشن ہوگی جو اس وقت تھی. ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے. تو یہ ہسٹری بتا دیا گیا جتنا مرضی وہ خرچ کریں فائنلی وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، اور ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو جہنم کی طرف اکٹھا کر دیا جائے گا. کس لیے آج کی آیات ہیں، آئیے ان کو پہلے سنتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ترجمے سے شروع کرتے ہیں. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. یہ کس لیے اللہ تعالیٰ ان کو پچھلی آیت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، یعنی ایسا کفر جس میں وہ حق پہنچنے کے بعد پھر بھی اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنی تمام ریسورسز کو استعمال کرتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایک دن جہنم کے لیے اکٹھا کر دیا جائے گا. کیوں اکٹھا کر دیا جائے گا؟ تاکہ لیمیز اللہ، تاکہ الگ الگ علیحدہ کر دے، تمجیز کر دے ان کی اللہ. کس کی؟ الخبیث من الطیب، یعنی انسانوں کو دو گروہ میں تقسیم کر دیا. ایک کو خبیث کہا، ایک کو طیب، یعنی ناپاک کو پاک سے الگ کر دے. کفار کو ناپاک کہا گیا ہے اور مومنین کو پاک. اس لیے ان کو اکٹھا، یعنی جہنم والے دن، یعنی قیامت والے دن جہنم کے لیے جب اکٹھا کر دیا جائے گا تو ان کو مومنین سے الگ کر دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْض، اور بنا دے گا خبیث کو، یعنی ان لوگوں کو جو کفار ہیں، بعض کو بعض کے اوپر. کیسے؟ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، کہ تہ بتہ ایک دوسرے پہ اکٹھا کر کے ان کا ڈھیر بنا کر اکٹھا کر کے فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور ان کو ڈال دے گا جہنم میں. اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. حقیقت میں دنیا میں کچھ بھی انہوں نے کمایا ہو، آخرت میں خسارہ ہے. تو قل للذین کفروا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کو جنہوں نے کفر کیا، ایک آخری چانس، ان ینتہو، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم، تو وہ معاف کر دیے جائیں گے.
ما قد سلف جو کچھ وہ پیچھے کر چکے ہیں، جو کر گزرے ہیں، وہ معاف کر دیا جائے گا اگر وہ باز آ جائیں فردر اسکلیشن سے. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَّتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر وہ لوٹیں یعنی اسی انداز میں لوٹیں کہ پھر وہ تم سے لڑیں اور تم پر چڑھائی کریں، تو پھر کیا ہے؟ قد مضت سنت الاولین، تو پھر وہی کر گزرے گا جو کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے. یعنی جو اس سے پہلے قوموں کے ساتھ سلوک کیا ان کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، لیکن اس چانس دینے کے بعد. تو اگر ایسا ہو اور وہ دوبارہ لوٹیں تم سے لڑنے کے لیے، وقاتلوہم، تو تم لڑو ان کے ساتھ، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ جو ہے ختم ہو جائے، فساد نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین تمام کا تمام اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی اللہ کا دین ہی ہر طرف ہو جائے. یعنی وہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس نظام پر تمام کے تمام جب تک قائم ہو نہ جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اگر وہ باز آ جائیں تو پھر اللہ جو وہ کچھ کر رہے ہیں ان کو وہ دیکھ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں یعنی منہ پھیر لیں اپنا اور وہی کریں، فَعْلَمُوا، تو بس تم جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، کہ تمہارا سپورٹر، تمہارا مددگار، تمہیں نصرت دینے والا تمہارا اللہ ہے. نعم المولا، کیسا ہے، کتنا ہی وہ اعلیٰ مددگار ہے. وہ نعم النصیر، اور کتنا ہی وہ خوب مددگار ہے، مدد دینے والا ہے. سپورٹر اور مددگار، مولا کا معنی کہ کتنا ہی وہ حمایت کرنے والا ہے. ان آیات کو میں دیکھتے ہیں کہ لفظ ہمارے لیے نئے کون سے ہیں. یمیزو، یہ ایسے ہی ہے ماذا یمیزو، جیسے زیادہ یزیدو تھا، یعنی اس نے الگ کیا، علیحدہ کر دیا. ماذا یمیزو. الخبیث، یہ بھی پہلے آ چکا ہے، یہ سمیہ سے بھی آتا ہے اور کرما سے بھی. خبیثہ یخبث، وہ گندا ہوا، پلید ہوا، ناپاک، یعنی ان کو ناپاکی کی کہا جا رہا ہے کفار کو. من الطیب، طابہ یطیبو سے عمدہ ہونا، اچھا ہونا، پاک ہونا. اور یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے کہ رقمہ یرکمو، رقمہ یرکمو، اس نے تہ بتہ لگایا، کسی چیز کو ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ اکٹھا کرنا. تو یعنی ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو سپیس بھی نہیں دی جا رہی کہ ان کو اکٹھا کیا جائے گا بعض کو بعض کے اوپر، جمیعہ، تمام کے تمام. الخاسر خسرہ یخسر، ینتہا، انتہا ینتہی، اس نے چھوڑا یا وہ، اچھا یہ ہے افتعال کا وزن ہے. وہ باز آیا یعنی وہ رکا. اس کے مقابلے میں اگر نہا ینہا ہو تو کسی اور کو روکنا یا منع کرنا. تو اسی سے یہ نہین، تو جو ہم کہتے ہیں نا امر اور نہی، وہ یہ ہوتا ہے نہین کہ روکنا. امر روکنے والا نمبر اس سے بنتا ہے، نہا ینہا، کسی اور کو روکنا. اور انتہا خود سے رکنا. تو ان ینتہو، اگر وہ رک جائیں، یغفر، تو یہ غفرہ یغفرو ہے، تو یہ کیا ہے؟ یغفر مجہول، وہ معاف کر دیے جائیں گے، یعنی اگر باز آ جائیں تو معاف کر دیے جائیں گے. قد سلف، سلفہ بھی ہوتا ہے جو چیز گزر چکی. تو سلفہ یسلفو، وہ گزرا زمانے کے لحاظ سے. ہم کہتے ہیں ہمارے سلف جو گزر چکے، گزرے ہوئے. تو اس سے پہلے زمانے میں جو گزرا تھا یا انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ معاف کر دیا جائے گا. یعودو، آدھا یعودو، یہاں یعودون ہے، ان کی وجہ سے یعودو رہ گیا. مذت، مذا یمضی، وہ یہاں معنی گزرا، مذا یمضی، وہ گزرا، گزر گیا، چلا. تو کیا چیز چلی، گزری؟ سنت الاولین،
پہلے آنے والوں کا طریقہ، سنت الاولین. اور فتنہ یہ بھی ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں. فتنہ یفتنو، آزمانا، آگ میں تپانا، آزمائش. اور یہاں مراد ہے فساد. لا تکون فتنہ الدین کلہ وَإِنِ انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں. تو یہ بھی انتہا اور انتہو. اور کوئی نیا لفظ مولاکم، مولا سپورٹر، حمایتی. یہ ولا یلی سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں مور لائک یہ مفعل کا پیٹرن ہے، یعنی وہ جو سپورٹ کرنے والا، سپورٹر جو ہوا. مولا، مولی، مولا، ولا یلی. اور ولیہ یلی سے بھی ہو سکتا ہے مدد، اس نے مدد کی. مولا مددگار، حمایتی. یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عرب میں سپورٹر کے لیے، چچا کے لیے بھی. اور یعنی اگر مولا کس سے کہو تو اس کے دل سے فیئر دور ہو جاتا ہے، خوف دور ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی مولا ہے. تو آپ نے سنا ہوگا علی کو، حضرت علی کو مولا کہتے ہیں، یا جو اصل مددگار تو اللہ ہے. ان اللہ مولاکم. اور نعم المولا، کتنا ہی خوب. نعمہ اور بئسا ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا ہی خوب المولا ہے. ونعم النصیر، اور کیا خوب وہ مدد کرنے والا. ترجمے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں اس کے اندر الفاظ بھی ہمارے نئے ہو گئے. اس میں تشریح کے پوائنٹ آف ویو سے ایک سبجیکٹ ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 37 تک، کہ ان کو الگ کر دیا جن لوگوں نے، یعنی ایز اے جنرل رول بتایا گیا تھا کہ وہ لوگ جو لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور خرچ کرتے ہیں سب کے سب ریسورسز، وہ مغلوب کر دیے جائیں گے. تو آخری جو ان کے لیے ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، جہاں پر وہ اکٹھے کر کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، وہی خسارہ پانے والے ہیں. تو اس سے ہمارے ذہن میں یہ بات کلیئر ہو جائے، دنیا کی جتنی بھی کامیابی نظر آ رہی ہے وہ کامیابی نہیں ہے اگر ان کی آخرت جہنم ہے. اور دوسری بات جو یہاں پر کی جا رہی ہے، وہ کہا جا رہا ہے، اور اس پر ہم تفصیل سے گفتگو بھی کریں گے ابھی، کہ اگر وہ نہ تمہاری بات مانیں، باز نہ آئیں، باز آ جائیں تو معاف کر دو، نہ باز آئیں تو ان سے اس وقت تک لڑو جب تک کہ فساد ختم نہ ہو جائے اور تمام کا تمام دین، اللہ کا دین جو ہے وہ قائم نہ ہو جائے. اور اس پر بھی کہا گیا کہ اگر وہ باز آ جائیں تو چھوڑ دو، نہیں تو لڑو. تو اچھا، اس میں گرامر کا بھی پہلے پوائنٹ آف ویو دیکھ لیتے ہیں کہ گرامر سے کیا چیز ہے، پھر اس پر ہم تدبر کر لیتے ہیں. لی یمیزا، یہ اصل میں یمیزو تھا، لی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہاں پر یہ لام سببیہ ہے، یہاں پر ان چھپا ہوا ہے. تو لی یمیز اللہ الخبیث. اور اس میں اور کون سی خاص بات ہے، یہاں پہ جتنے بھی منصوبات ہیں وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے کیوں منصوبات ہیں. الخبیثہ مفعول بہ ہے. اور یجعل میں کیوں یہ منصوب ہے، کہ ہم کہیں گے یہ معطوف کس پر، علی یمیز، علی یمیز اللہ. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پہ یجعلہ بھی، یہ بھی منصوب ہے. تو یجعلہ جو ہے، یہ اس کو میں کہوں گا کہ معطوف، یہ جو ہے نا فَأَن یجعلہ. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نوٹ کریں اس کے بعد یہ تمام کے تمام، اچھا اس کے بعد یہاں تک ختم ہو گیا. ادھر آ گیا ان ینتہو، شرطیہ ہے، تو جواب میں یغفر لہم، یہ جواب شرط ہے. اور یہاں پر جو ہے نا بعد علی بعد فیرکمہ، یہ اس کا حال بتا رہا ہے، اس حال میں کہ وہ ان کو تہ بتہ
جمع کر دیں گے. اور جمیعن جو ہے یہ ڈیفینیٹلی حال ہے. اور لیٹس سی یہاں پر بھی ان کی وجہ سے یعودونا سے یعودو ہو گیا. اینی کوشچنس، کوئی گرامر کا پوائنٹ آف ویو کسی نے ڈسکس کرنا ہے؟ نہیں تو ہم آگے چلتے ہیں. یہاں پر بھی دیکھیں حتیٰ، ہاں یہ دیکھ لیں وقاتلوہم حتیٰ. حتیٰ بھی جو ہے نا ان کی طرح، ہم لی کی طرح ہم کہیں گے اس کے ساتھ ان چھپا ہوا ہے، تو حتیٰ ان لا تکونا ہو گیا. اصل میں کیا تھا؟ تکونو. تو ان کی وجہ سے، حتیٰ کی وجہ سے ہو گیا یہ تکونا فتنۃ ویکون الدین کلہ. اچھا یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو اس کیس میں سر جی بتائیے. صحیح کلو میں جو یہ ہوگی، صحیح کلو میں جو یہ ہوگی ضمیر ہے، یہ ضمیر شان ہوگی. کدھر ہے یہ کس طرح مطلب الدین دین کلو؟ کلو، یہ جو آپ یہ پڑھیں نہیں، کلہ جو ہے تمام کا تمام دین. الدین کلہ، ہو جو ہے یہ دین پہ جا رہا ہے. اور یہ استعمال ہوتا ہے جس طرح کہ جمیعن ہوتا ہے کلہ فار ایمفیسس، تاکید کے لیے. یہ بھی ہو سکتا ہے یکون الدین للہ، یہ بھی پورا جملہ بن رہا ہے ویکون الدین، یکون الدین للہ. تو کلہ تمام کا تمام دین، یہ اس پہ تاکید کی جا رہی ہے، تاکیدن ہے. اور اگر آپ دیکھیں یہاں پہ جو لا تکون فتنۃ، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تکونو جو ہے نا کانا ایز تام آ رہا ہے، یعنی اس میں فتنۃ اس کا فائل آ رہا ہے یہاں پہ. تو اس کیس میں جی سر، جی کوشچن. ایک کوشچن ہے. جی یہ جو تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ابھی آپ نے بتایا کلن اور اجمعین یا جی اجمعین ہوتے ہیں. جی یہ جی ہمیشہ سینٹینس کے آخر میں سر آتے ہیں، آخر میں آتے ہیں. اس جی کی کوئی ریزن ہے؟ اسی کو ایمفیسائز کر رہے تھے. اس کے پیچھے کیا ہے دیکھیں، فَيَرْكَمُهُ جَمِيعًا، یہاں پر بھی آخر میں آیا کلہ، تمام کا تمام. اگر اس کو آپ نکال بھی دیں تو جملہ کا معنی اپنی جگہ پہ رہتا ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی ایمفیسس کے لیے یہ آیا ہے. اچھا یہاں پر ایکچولی جو مین پوائنٹ ہے نا، میں اس کو بھول نہ جاؤں، بلکہ پہلے آپ گرامر کا پوائنٹ آف ویو دیکھ لیں. گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے اور کیا چیز ہے؟ جی بتائیے. فتنہ و یکونا، تو یہ یکونا بھی منصوب ہے، یہ اس پہ عطف کی وجہ سے. جی یکونا جو ہے نا یہ بھی عطف ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر ایک خاص عطف ہے. یہاں عطف نہیں ہو رہا، سوری یہاں عطف نہیں ہے. یہی میں نے ڈسکس کرنا ہے پوائنٹ. اگر آپ یہاں باقی کر لیں تو یہ آخر میں ڈسکس کروں گا اس یکونا کے بارے میں. اس کے علاوہ اور آپ کی کوئی ڈسکشن ہے یہاں پہ؟ مثلا یہ تو اب آسان ہے نا، اگر میں آپ سے کہوں انا کدھر آ گیا، انا کی خبر، انا کا اسم، اور لیٹس سی اسی میں بات کر لیتے ہیں. دیکھیں وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، یہ جملہ کمپلیٹ ہے. ان سے لڑو یہاں تک کہ کیا ہو؟ لا تکون فتنہ، کہ فتنہ جو ہے یعنی فساد جو ہے نہ رہے. اس کے بعد جو میں نے جہاں تک پڑھا ہے تفاسیر میں، یہاں سے واو استنافیہ ہے، کیونکہ یہ چیز اس کے ڈائریکٹلی معطوف نہیں ہے یہاں پہ. اس کا تفسیری جائزہ ہم ابھی لیں گے. یہاں پر ہے ہم ان مضمر ہے، یعنی یہاں پر ہم کہیں وَأَن يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور یہ کہ دین تمام کا تمام اللہ کے لیے ہو جائے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ فوری اس کے ساتھ نہیں ہوگا، کنیکٹڈ نہیں ہے کہ آپ سارے کام چھوڑ کے کہ آپ نے، یعنی یہ اس کے کسی سسٹر نے بھیجی تھی سورہ توبہ کی 6 آیات ڈاکٹر اسار احمد کے لیکچر میں سے، اس پوائنٹ آف ویو کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ یہ جو آیات آئی ہیں کہ تمام کے تمام کفار کو مار دو، نکال دو، اس کا تعلق حرم سے تھا، حرم کی سرزمین سے انیشلی. اور جب وہ وقت آئے گا کہ جب اسلام پھیل جائے گا پوری دنیا پہ،
تو دین یہ اصل مقصد ہے. دیکھیں قرآن میں بھی کئی جگہ پہ آیا ہے کہ مقصد کیا ہے کہ کس لیے تاکہ دین جو ہے کا غلبہ آئے, پورے دنیا پہ غلبہ دین کا ہو. تو یہ امیڈیٹ ایفیکٹ نہیں ہے کہ آج آپ نکل پڑیں کہ تمام کے تو کفار کو ہم ان کے ساتھ لڑتے رہیں گے قاتلو ہوں. ہم اس سارے سٹیجز سے گزریں گے جس سٹیجز سے گزر کر ہمیں ایک چھوٹے سے پیریڈ میں پورا بتایا گیا. سو یہ یہاں پر اس پوائنٹ آف ویو سے یہاں پہ وَأَن يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ہے. تو از دیٹ انڈرسٹوڈ؟ سر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ بات ہو گئی نا مکہ مدینے تک جی ہو گئی. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکل جائیں آپ جو اسلام نہیں قبول کریں گے. کریکٹ. زمین ان پہ تنگ کر دی گئی اور زمین سکڑنے لگی ان کے لیے اور ان کو نکلنے کا حکم دے دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشرکوں کے ساتھ تو یہ معاملہ مطلب کمپلیٹ ہو گیا تھا. باقی پوری دنیا کے لیے پھر ہم لوگوں کو جدوجہد کرنی ہے. جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا جو پورا جو پلان جو ایگزیکیوشن آف پلان ہے اس کو اسی آرڈر میں رکھیں جس آرڈر میں وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں. یہ پوائنٹ آف ویو ہے. تو یعنی کہ سب سے پہلے تو اپنا ایمان مضبوط کریں. ایمان دیکھیں جب کوئی دھوکہ دیتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, کہتا کچھ ہے کرتا کچھ اور ہے, تو ابھی ایمان ہی اس کا مکمل نہیں ہوا, تیار نہیں ہوا. سو وی آر اے لانگ وے کہ ہم جا کر تلواریں نکالنا شروع کر دیں. سو وی نیڈ ٹو فگر آؤٹ کہ اپنے آپ کو پہلے درست کریں. تو ہماری لیسن یہی ہے کہ یہاں پر ہمیں بدر کے موقع بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ڈائریکٹلی پھر آ جاتی ہے. تو جب اللہ کی مدد آ جائے تو پھر تو کچھ بھی انسان کرے گا اور کر سکتا ہے اور ہو جائے گا. تو وہ اپنے ٹائم سے ہوگا اور ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اور ٹائم کو ہم نتیجے کی طرف نہ کہ ہماری زندگی میں نتیجہ آئے گا, نتیجے کو ہم اللہ کی طرف چھوڑیں کہ کب آئے گا, ہم کیا کر سکتے ہیں اس وقت تک. تو یہ پوائنٹ آف ویو. اینی ادر ڈسکشن آن دس سلائڈ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاعْلَمُوا اور تم جان لو انما غنمتم من الشیء اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ جو تمہیں مال غنیمت کچھ کسی قسم کا بھی ملے یا تم حاصل کرو غنمتم من شیء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ تو یقیناً بے شک اللہ کے لیے ہے اس کا پانچواں حصہ. اور کس کے لیے؟ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى اور
نزدیکی رشتہ داروں کے لیے، والیتامہ اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مساکین کے لیے، وابن السبیل اور راہ یعنی اور ان کے لیے جو مسافر ہیں، ان کنتم آمنتم باللہ، یہ تب ہے یعنی شرط بعد میں آ رہی ہے، اگر